ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً 16 سال کی تھی۔ وہ بہت کثرت سے زاہدوں اور بزرگوں کی مجلس میں رہا کرتا تھا اور اکثر قبرستان چلا جاتا۔ وہاں جا کر کہتا کہ تم لوگ ہم سے پہلے دنیا میں تھے، دنیا کے مالک تھے، لیکن اس دنیا نے تمہیں نجات نہ دی حتیٰ کہ تم قبروں میں پہنچ گئے۔ کاش مجھے کسی طرح خبر ہوتی کہ تم پر کیا گزر رہی ہے اور تم سے کیا کیا سوال و جواب ہوئے ہیں۔ اور اکثر یہ شعر پڑھا کرتا تھا: مجھے جنازے ہر دن ڈراتے ہیں اور مرنے والوں پر رونے والیوں کی آوازیں مجھے غمگین رکھتی ہیں۔ ایک دن وہ اپنے باپ بادشاہ کی مجلس میں آیا۔ اس کے پاس وزراء اور امراء سب جمع تھے اور لڑکے کے بدن پر ایک کپڑا معمولی اور سر پر ایک لنگی بندھی ہوئی تھی۔ اس پاگل لڑکے کی حرکتوں نے امیر المومنین کو بھی دوسرے بادشاہوں کی نگاہ میں ذلیل کر دیا ہے۔ اگر امیر المومنین اس کو تنبیہ کریں تو شاید یہ اپنی اس حالت سے باز آ جائے۔ امیر المومنین نے یہ بات سن کر اس سے کہا کہ بیٹا تو نے مجھے لوگوں کی نگاہ میں ذلیل کر رکھا ہے۔ اس نے یہ بات سن کر باپ کو تو کوئی جواب نہیں دیا، لیکن وہاں ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کو کہا کہ اس ذات کا واسطہ جس نے تجھے پیدا کیا ہے، تو میرے ہاتھ پر آ کر بیٹھ جا۔ وہ پرندہ وہاں سے اڑا اور اس کے ہاتھ پر آ کر بیٹھ گیا۔ پھر کہا کہ اب اپنی جگہ واپس چلا جا۔ وہ ہاتھ پر سے اڑ کر اپنی جگہ واپس چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے عرض کیا: ابا جان، اصل میں آپ دنیا سے جو محبت کر رہے ہیں اس نے مجھے رسوا کر رکھا ہے۔ اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے جدائی اختیار کر۔ یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا اور ایک قرآن شریف صرف اپنے ہاتھ لیا۔ چلتے ہوئے ماں نے ایک بہت قیمتی انگوٹھی بھی اس کو دے دی کہ احتیاج کے وقت اس کو فروخت کر کے کام میں لائے۔ وہ لڑکا یہاں سے چل کر بصرہ پہنچ گیا اور مزدوروں کے ساتھ کام کرنے لگا۔ ہفتے میں صرف ایک دن شنبے کو مزدوری کرتا اور 8 دن تک وہ مزدوری کے پیسے خرچ کرتا، اور 8ویں دن پھر شنبے کو مزدوری کر لیتا اور 1 درم اور 1 دانک یعنی درم کا 6واں حصہ مزدوری لیتا، اس سے کم یا زیادہ نہ لیتا۔ 1 دانک روزانہ خرچ کرتا۔ ابو عامر بصری کہتے ہیں کہ میری ایک دیوار گر گئی تھی، اس کو بنوانے کے لیے میں کسی معمار کی تلاش میں نکلا۔ کسی نے بتایا ہوگا کہ یہ شخص بھی تعمیر کا کام کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ نہایت ہی خوبصورت لڑکا بیٹھا ہے، ایک زنبیل پاس رکھی ہے اور قرآن شریف دیکھ کر پڑھ رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ لڑکے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا کیوں نہیں کریں گے، مزدوری کے لیے ہی تو پیدا ہوئے ہیں۔ آپ بتائیں کیا خدمت مجھ سے لینی ہے؟ ابو عامر نے کہا گاڑے مٹی تعمیر کا کام لینا ہے۔ اس نے کہا کہ 1 درم اور 1 دانک مزدوری ہوگی اور نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا، مجھے نماز کے لیے جانا ہو۔ میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لیں اور اس کو لا کر کام پر لگا دیا۔ مغرب کے وقت جب میں نے دیکھا تو اس نے 10 آدمیوں کی بقدر کام کیا۔ میں نے اس کو مزدوری میں 2 درم دیے۔ اس نے شرط سے زائد لینے سے انکار کر دیا اور 1 درم اور 1 دانک لے کر چلا گیا۔ دوسرے دن پھر میں اس کی تلاش میں نکلا، وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کیا اور معلوم کیا کہ ایسی صورت کا ایک لڑکا مزدوری کیا کرتا ہے، کیا کسی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ملے گا؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ صرف شنبے ہی کے دن مزدوری کرتا ہے، اس سے پہلے تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ مجھے اس کے کام کو دیکھ کر ایسی رغبت ہوئی کہ میں نے 8 دن کو اپنی تعمیر بند کر دی اور شنبے کے دن اس کی تلاش کو نکلا۔ وہ اسی طرح بیٹا قرآن شریف پڑھتا ہوا ملا۔ میں نے سلام کیا اور مزدوری کرنے کو پوچھا۔ اس نے وہی پہلی 2 شرطیں بیان کی اور میں نے منظور کر لی۔ وہ میرے ساتھ کام میں لگ گیا۔ مجھے اس پر حیرت ہو رہی تھی کہ پہلے شنبے کو اس اکیلے نے 10 آدمیوں کا کام کس طرح کر لیا۔ اس لیے اس مرتبہ میں نے اسی طرح چھپ کر کہ وہ مجھے نہ دیکھے اس کے کام کرنے کا طریقہ دیکھا، تو یہ منظر دیکھا کہ وہ ہاتھ میں گاڑا لے کر دیوار پر ڈالتا ہے اور پتھر اپنے آپ ہی ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے چلے جاتے۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اللہ کا ولی ہے اور اللہ کے اولیاء کے کاموں کی گیپ سے مدد ہوتی ہے۔ جب شام ہوئی تو میں نے اس کو 3 درہم دینا چاہے۔ اس نے لینے سے انکار کر دیا کہ میں اتنے درہم کیا کروں گا، اور 1 درہم اور 1 دانک لے کر چلا گیا۔ میں نے 1 ہفتے پھر انتظار کیا اور تیسرے شنبے کو پھر میں نے اس کی تلاش میں نکلا، مگر وہ مجھے نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کیا۔ ایک شخص نے بتایا کہ وہ 3 دن سے بیمار ہے اور فلاں ویرانے جنگل میں پڑا ہے۔ میں نے ایک شخص کو اجرت دے کر اس پر راضی کیا کہ وہ مجھے اس جنگل میں پہنچا دے۔ وہ مجھے ساتھ لے کر اس جنگل ویران میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑا ہے۔
آدھی اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے جواب نہ دیا۔ میں نے دوسری مرتبہ سلام کیا تو اس نے آنکھ کھولی اور مجھے پہچان لیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اینٹ پر سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس نے سر ہٹا لیا اور چند شعر پڑھے۔ میرے دوست، دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑ، عمر ختم ہوتی جا رہی ہے اور یہ نعمتیں سب ختم ہو جائیں گی۔ جب تو کوئی جنازہ لے کر قبرستان میں جائے تو یہ سوچتا رہا کر کہ تیرا بھی ایک دن اسی طرح جنازہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا کہ اے ابو عامر، جب میری روح نکل جائے تو مجھے نہلا کر میرے اسی کپڑے میں مجھے کفن دے دینا۔ میں نے کہا میرے محبوب، اس میں کیا حرج ہے کہ میں تیرے کفن کے لیے نئے کپڑے لے آؤں؟ اس نے جواب دیا، نئے کپڑوں کے لیے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہیں۔ یہ جواب سن کر مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب یاد آیا۔ انہوں نے بھی اپنے وصال کے وقت یہی فرمائش کی تھی کہ میری انہی چادروں میں کفن دے دینا، اور جب ان سے نئے کپڑے کی اجازت چاہی تو انہوں نے یہی جواب دیا تھا۔ لڑکے نے کہا، کفن تو پرانا ہو یا نیا، بہرحال بوسیدہ ہو جائے گا۔ آدمی کے ساتھ تو صرف اس کا عمل ہی رہتا ہے، اور یہ میری لنگی اور لوٹا قبر کھودنے والوں کو مزدوری میں دے دینا، اور یہ انگوٹھی اور قرآن شریف ہارون رشید تک پہنچا دینا، اور اس کا خیال رکھنا کہ خود انہی کے ہاتھوں میں دینا، اور یہ کہہ کر دینا کہ ایک پردیسی لڑکی کی یہ میرے پاس امانت، اور وہ آپ سے یہ کہہ گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اسی غفلت اور دھوکے کی حالت میں آپ کی موت آ جائے۔ یہ کہہ کر اس کی روح نکل گئی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ یہ لڑکا شہزادہ تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کی وصیت کے موافق میں نے اس کو دفن کر دیا اور دونوں چیزیں گورکن کو دے دیں، اور قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر بغداد پہنچا، اور قصر شاہی کے قریب پہنچا تو بادشاہ کی سواری نکل رہی تھی۔ میں ایک اونچی جگہ کھڑا ہو گیا۔ اول ایک بہت بڑا لشکر نکلا جس میں تقریباً 1000 گھوڑے سوار تھے۔ اس کے بعد اسی طرح یک کے بعد دیگرے 10 لشکر نکلے، ہر ایک میں تقریباً 1000 سوار تھے۔ 10ویں جتھے میں خود امیر المومنین بھی تھے۔ میں نے زور سے آواز دے کر کہا کہ اے امیر المومنین، آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت رشتہ داری کا واسطہ، ذرا سا توقف کر لیجیے۔ میری آواز پر انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے جلدی ہی سے آگے بڑھ کر کہا کہ میرے پاس ایک پردیسی لڑکے کی یہ امانت ہے جس نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ یہ دونوں چیزیں آپ تک پہنچا دوں۔ بادشاہ نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا، تھوڑی دیر سر جھکایا، ان کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، اور ایک دربان سے کہا کہ اس آدمی کو اپنے ساتھ رکھو، جب میں واپسی پر بلاؤں تو میرے پاس پہنچا دے۔ جب وہ باہر سے واپسی پر مکان پر پہنچے تو محل کے پردے گروا کر دربان سے فرمایا، اس شخص کو بلا کر لاؤ، اگرچہ وہ میرا غم تازہ ہی کرے گا۔ دربان میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین نے بلایا ہے، اور اس کا خیال رکھنا کہ امیر پر صدمے کا بہت اثر ہے۔ اگر تم 10 باتیں کرنا چاہتے ہو تو 5 ہی پر اکتفا کرنا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے امیر کے پاس لے گیا۔ اس وقت امیر بالکل تنہا بیٹھے تھے۔ مجھ سے فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ۔ میں قریب جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگے، تم میرے اس بیٹے کو جانتے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں ان کو جانتا ہوں۔ کہنے لگے، وہ کیا کام کرتا تھا؟ میں نے کہا، گاڑے مٹی کی مزدوری کرتے تھے۔ کہنے لگے، تم نے بھی مزدوری پر کوئی کام اس سے کروایا تھا؟ میں نے کہا، کروایا تھا۔ کہنے لگے تمہیں اس کا خیال نہ آیا کہ اس کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت تھی، کہ یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد ہیں؟ میں نے کہا، امیر المومنین، پہلے اللہ جل شانہ سے معذرت چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ سے عذر خواہ ہوں۔ مجھے اس وقت اس کا علم ہی نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ مجھے ان کے انتقال کے وقت ان کا حال معلوم ہوا۔ کہنے لگے کہ تم نے اپنے ہاتھ سے اس کو غسل دیا؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ کہنے لگے، اپنا ہاتھ لاؤ۔ میرا ہاتھ لے کر اپنے سینے پر رکھ دیا اور چند شعر پڑھے، جن کا ترجمہ ہے کہ اے وہ مسافر جس پر میرا دل پگھل رہا ہے اور میری آنکھیں اس پر آنسو بہہ رہی ہیں، اے وہ شخص جس کا مکان دور ہے لیکن اس کا غم میرے قریب ہے، بے شک موت ہر اچھے سے اچھے عیش کو مقدر کر دیتی ہے۔ وہ مسافر ایک چاند کا ٹکڑا تھا، یعنی اس کا چہرہ، جو خالص چاندی کی ٹہنی پر تھا، یعنی اس کا بدن۔ بس چاند کا ٹکڑا بھی قبر میں پہنچ گیا اور چاندی کی ٹہنی بھی قبر میں پہنچ گئی۔
اس کے بعد ہارون رشید نے بصرہ اس کی قبر پر جانے کا ارادہ کیا اور ابو عامر ساتھ گئے۔ اس کی قبر پر پہنچ کر ہارون رشید نے چند شعر پڑھے جن کا ترجمہ ہے: اے وہ مسافر جو اپنے سفر سے کبھی بھی نہیں لوٹے گا، موت نے کم عمری ہی کی زمانے میں اس کو جلدی سے اچک لیا۔ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو میرے لیے انس اور دل کا چین تھا، لمبی راتوں میں بھی اور مختصر راتوں میں بھی۔ تو نے موت کا وہ پیالہ پیا ہے جس کو عنقریب تیرا بوڑھا باپ بڑھاپے کی حالت میں پیے گا، بلکہ دنیا کا ہر آدمی اس کو پیے گا، چاہے وہ جنگل کا رہنے والا ہو یا شہر کا رہنے والا۔ پس سب تعریفیں اسی وحدہ لا شریک لا کے لیے ہیں جس کی لکھی ہوئی تقدیر کے یہ کرشمے ہیں۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو رات آئی جب میں اپنے وظائف پورے کر کے لیٹا ہی تھا کہ میں نے خواب میں ایک نور کا قبا دیکھا جس کے اوپر ابر کی طرح نور ہی نور پھیل رہا تھا۔ اس نور کے ابر میں سے اس لڑکے نے مجھے آواز دے کر کہا: ابو عامر، تمہیں حق تعالی شانو جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے میری تجہیز و تکفین کی اور میری وصیت پوری کی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میرے پیارے تیرا کیا حال گزرا؟ کہنے لگا کہ میں ایسے مولا کی طرف پہنچا ہوں جو بہت کریم ہے اور مجھ سے بہت راضی ہے۔ مجھے اس مالک نے وہ چیزیں عطا کی ہیں جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ یہ ایک مشہور حدیث کا مضمون ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ کا پاک ارشاد ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے ایسی چیزیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ کسی کے دل میں ان کا خیال گزرا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہے کہ حق تعالی شانو نے ان لوگوں کے لیے جن کے پہلو رات کو خواب گاہوں سے دور رہتے ہیں، یعنی تہجد گزاروں کے لیے وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کان نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خیال گزرا، نہ ان کو کوئی مقرب فرشتہ جانتا ہے، نہ کوئی نبی رسول جانتا ہے۔ اور یہ مضمون قرآن پاک میں بھی ہے۔ سورہ سجدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھ کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانہ غیب میں موجود ہے۔ اس کے بعد اس لڑکے نے کہا کہ حق تعالی شانو نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ جو بھی دنیا سے اس طرح نکل آئے جیسا میں نکل آیا، اس کے لیے یہی اعزاز و اکرام ہے جو میرے لیے ہوا۔ پیارے دوستو، جس باپ ہارون رشید کی دنیا داری سے یہ صاحبزادہ رنجیدہ ہو کر گیا ہے، یعنی ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ بہت نیک دل بادشاہوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ دولت اور ثروت کے ساتھ لغزشیں تو ہو ہی جاتی ہیں، لیکن ان کے دینی کارنامے تاریخ کی کتابوں میں کثرت سے موجود ہیں۔ بادشاہت کے زمانے میں 100 رکعت نفل روزانہ پڑھنے کا معمول مرتے وقت تک رہا، اور اپنے ذاتی مال سے 1000 درم روزانہ صدقہ کرتے تھے۔ 1 سال حج کیا کرتے اور 1 سال جہاد میں شرکت کرتے۔ جس سال خود حج کو جاتے اپنے ساتھ 100 علماء کو اور ان کے بیٹوں کو حج کرنے کے لیے لے جاتے، اور جس سال خود حج نہ کرتے 300 آدمیوں کو ان کے پورے خرچ اور سامان، لباس وغیرہ کے ساتھ حج کو بھیجا کرتے تھے، جن کو خرچ بھی بہت وسعت سے دیا جاتا اور لباس بھی عمدہ دیا جاتا۔ ویسے بھی عطایا کی بہت کثرت ان کے یہاں تھی، سوال کرنے والوں کے لیے بھی اور بغیر سوال کی ابتدا بھی۔ علماء کا ان کی مجلس میں بہت اعزاز تھا اور ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ ابو معاویہ رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث نابینا نے ایک مرتبہ ان کے ساتھ کھانا کھایا۔ کھانے کے بعد خود ہارون رشید نے ان کا ہاتھ دھلایا اور یہ کہا کہ علم کے اعزاز میں نے دھلائے۔ ایک مرتبہ ابو معاویہ نے حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث جس میں حضرت آدم اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مناظرے کا ذکر تھا بیان کی۔ ایک شخص نے کہہ دیا کہ ان دونوں حضرات کی ملاقات کہاں ہوئی؟ تو بادشاہ کو غصہ آ گیا اور کہا، میری تلوار لاؤ۔ زندیق بددین حضور کی حدیث پر اعتراض کرتا ہے، نصیحت کی باتوں پر بہت کثرت سے رونے والے تھے۔ حضرت ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا نام تاریخ کی کتابوں میں بہت ہی احترام سے لیا جاتا ہے۔ تو سامعین کرام، اللہ تعالی ہم سب کو دنیا کی رغبت چھوڑ کر آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا انشاءاللہ تعالی، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔
اسی طرح کے موضوعات پر ہماری ویڈیو آتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔